بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. ناظرین اکرام، پروگرام کشمیر ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان آصف اقبال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جس طرح پہلے ہم نے پروگرام کیا تھا پی کے ایل پاکستان خدمت لیگ کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود تھے بیرسٹر محمود صاحب، اور وہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان خدمت لیگ کے، اور پاکستان میں وہ رجسٹر ہو چکی ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ 27 رمضان کو وہ رجسٹرڈ ہو جائے گی. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے کے ایل کے چیئرمین مہتاب انور عزیز، سولیسیٹر آف سپریم کورٹ آف انگلینڈ، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے برطانیہ سے. براہ راست ہم ان سے گفتگو کریں گے. اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں عبید الرحمان، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. عبید الرحمان، ایک بار پھر آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسد اقبال صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ. آج آپ کو سب سے پہلے مہتاب انور عزیز صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں، معروف وکیل ہیں سپریم کورٹ آف انگلینڈ کے. آپ برطانیہ میں اوورسیز جو ہمارے ڈسپر آئے ہیں ان کے آپ پریزیڈنٹ نامزد ہوئے ہیں کے ایل کے، جو پاکستان پی کے ایل کی ذیلی تنظیم ہے، اس کے آپ کشمیر چیپٹر اوورسیز کے آپ پریزیڈنٹ نامزد ہوئے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو سر. سر، سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اوورسیز کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے ہیں، تو کیا آپ میسج دینا چاہتے ہیں جو اوورسیز ہمارے ڈسپرا ہو دے لیو ان یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، ویئر ایور دے لیو ان گلف اسٹیٹس، ویئر ایور دے لیو ان. شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو اوورسیز جو کشمیری ہیں انہوں نے اپنے جو مدر لینڈ ہے اس کی جو ہے خدمت کرنی چاہیے، اور اس کو فائنینشلی ہیلپ کرنی چاہیے. جو ریونیو جو یہاں سے جاتی ہے ادھر اپنے ملک کو، تو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ قائم رہے اور بڑھے، تاکہ ہماری جو سچویشن ہے، ہماری جو کشمیری جو ہے وہاں بہتر ہو جائے ہر لحاظ سے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے. انٹرنیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے. پارٹی اسٹیبلش ہو جائے، یہی ہمارے مقصد ہوگا. زبردست. تھوڑا سا ظاہر ہے ہم نے آپ کو لندن سے لائیو لیا ہوا ہے، تھوڑا سا انٹرنیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے. بیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ویلکم ٹو اوور شو. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں. سر، کیا کہیں گے؟ بڑے زبردست کل آپ کا پروگرام تھا، بڑا زبردست آپ نے کل ایک پروگرام ارینج کیا جس میں پورے یو کے سے، برطانیہ سے اور ادر جو کنٹریز ہیں وہاں سے بھی لوگ آئے ہیں، شامل ہوئے ہیں آپ کی خدمت خلق لیگ میں، پاکستان خدمت خلق لیگ میں. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. میری طرف سے آپ سب کو سلام. جی، ہم نے ایکچولی چونکہ اب ہمارا یہ جو پروسیس رجسٹریشن کا ہے کشمیر کا، یہ اب مکمل ہو چکا ہے. آخری مرحلہ میں تھے، ہمیں وہ الیکشن شو کرنے تھے کہ ہم نے الیکشن کرائے کشمیر. جو ہماری انٹر پارٹی کے الیکشن تھے وہ ہم نے کل کرائے. 3 اگست بھی سیلیبریٹ کی اور افطاری بھی کرائی، اور بہت سارے جو ہے ہمارے ممبر بھی آئے ہوئے تھے مختلف ایریا سے. تو یہ جو پروسیس ہے اچھی طرح سے. بڑی خوشی ہوئی ہے بیر صاحب دیکھ کے، بڑے قابل لوگ میں نے دیکھے ہیں آپ کے، جیسے انور عزیز صاحب ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں وہاں پہ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. میں سچی بات ہے، بڑا سرپرائز ہے جس طرح یہ مطلب برطانیہ کے مشہور سولیسیٹر ہیں یہ شامل ہوئے، اس طرح یہ اور بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. دیکھو، کل جو ہم نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے یسٹرڈے کی میٹنگ میں، وہاں پہ ہمارے کبیر صاحب ہیں، کبیر صاحب وہ ایکچولی ایک وقت یہاں کے جو پرائم منسٹر تھے ان کے فائنینشیل ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، اور بڑے ہائی لیول پر ان کی جو ہے وہ ابھی بھی پوسٹ ہے. اور اس پوسٹ کی وجہ سے ہم ان کو جو اپنے جو لیگ کا جو فائنینشیل ایڈوائزر بنانا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ابھی یہاں پہ گورنمنٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں تو وہ تھوڑے سے ابھی اوپنلی ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. ادروائز جو ہے ہمارے ساتھ ہی ہیں، انہوں نے کل تقریر بھی کی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت زیادہ لائرز ہیں. ہماری ایسی ہمارا ماننا ہے کہ آنے والی وقت میں وہی پارٹ سکسیڈ ہوگی جس کے پاس زیادہ تر لوئر ہوں گے. یہ آئیڈیا بھی ہمارا پی ٹی آئی نے ہم سے لیا ہے. پی ٹی آئی نے ہم کو اس نے لوئر اپنے ساتھ ملا لیا. یہ ایکچولی ہمارا ہی نعرہ تھا، ہمارا ہی نیریٹو تھا کہ آنے والے وقت میں وہی پارٹی کامیاب ہوگی جس کے پاس زیادہ لوئر ہوں گے. ہمارے پاس بہت زیادہ لوئر ہیں، اور مختلف ڈپارٹمنٹ کے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے پاس. ینگسٹر جو ہے آپ بلیو نہیں کر سکتے. اس وقت ہم نے فائنینس جو سیکٹر بنایا وہ دونوں ایکچولی اکاؤنٹنٹ ہیں.
दोनों लड़के अकाउंटेंट ने जो कैंडिडेट थे, और वो बहुत बड़ी यहाँ की जो फर्म है उनमें वो काम कर रहे हैं। तो ये हमारा अपने आप को ये कंपेयर कर जबरदस्त। असद इकबाल साहब को सवाल करना चाहता हूं। उबैद भाई इनसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा कि लॉयर्स हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं पार्टी में, और यही पाकिस्तान की तरक्की और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं कि यहाँ की तरक्की में अगर अहम किरदार अदा करते हैं तो ओवरसीज ही हैं। जब तक पढ़े लिखे नौजवान आगे नहीं आएंगे, लॉयर्स आगे नहीं आएंगे, तो यकीनन वही पुराना निज़ाम जो है वही चलता रहेगा जो धक्का लगा के चल रहा है, और प्रॉब्लम्स होंगी। जिस तरह हम मेहताब साहब ने बात की कि टूरिज्म पे काम करना चाहते हैं, दीगर जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में जो तरक्की की राहें खोलना चाह रहे हैं, उसके लिए पढ़े लिखे नौजवानों का आना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो नई टीम है उसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं बैरिस्टर साहब, और नई जो टीम ला रहे हैं इसके लिए जाहिर सी बात है नई सोच होगी, तो क्या कहेंगे वज़ीर आप? देखो, नई सोच की तो जरूरत है ना। ये किसे बड़े ट्राइड एंड टेस्टेड जो है, वही लोग बार बार आ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ये कभी भी नहीं होगी इम्प्रूवमेंट जब तक नए लोग नहीं आएंगे, कॉमन लोग नहीं आएंगे। हमारा नैरेटिव है कि आम आदमी को आगे लेकर आए, उन्हें कहे कि ये बेशक मुश्किल काम है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये मुश्किल काम है, आप आए, हिस्सा लें। क्योंकि हमारी पार्टी में 3 विंग्स है। एक विंग जो है पाकिस्तान का है, एक कश्मीर का, और एक ओवरसीज का है। हमारी ओवरसीज का विंग का हम बहुत सारी कंसंट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जहाँ पे बड़े बड़े अदारों में ये काम कर रहे हैं। यहाँ की जो जमहूरियत का सिस्टम है उसमें वो इंटीग्रेट हो चुके हैं, वो समझते हैं कि जमहूरियत क्या होती है, अदारे कैसे रन किए जाते हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के और कश्मीर के बैठे हुए। हम चाहते हैं कि हम इनकी जो असासा है इसको हम इस्तेमाल करें। बैरिस्टर साहब आपने बात की, इन्वेस्टर भी हैं, आपके सामने एक जिंदा मिसाल है सियालकोट एयरपोर्ट की, और मीरपुर आज़ाद कश्मीर और ख़ासतौर पर कश्मीरियों का एक बड़ा मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट होना चाहिए, कश्मीरियों का अपना एयरपोर्ट होना चाहिए। उसमें बेशुमार इन्वेस्टर जो हमारे बरतानिया में बैठे हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनको उस तरह की इजाज़त नहीं मिल रही। तो इस पर आपने क्या लाएमल इख्तियार किया हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं? देखो, हमारा यही मकसद है, हम एक्चुअली फैसिलिटेट करना चाहते हैं। ये जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमने एक अदारे बना दिए। हमने ये हमारी पार्टी में ये है कि यहाँ के लोग पाकिस्तान आकर सेटल होंगे, सेटल होकर एक अदारा बनेगा, एक ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, वाइट करेंगे, आप आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो इनको एडवाइस करेंगे कि किस एरिया में इन्वेस्ट है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका क्या है और लॉस क्या है, उसमें वो जबरदस्त बैर साहब, बहुत जबरदस्त आपने बात की है, बहुत जबरदस्त आपने बात की है बैर साहब। आखिर में हम सवाल करते हैं मेहताब अनवर अजीज साहब से। आपने बहुत अपनी सर्विस दी है बरतानिया में, बरतानिया की सबसे जो हायर कोर्ट है वहाँ पे आप इस वक्त अपनी सर्विस दे रहे हैं। आप क्या अपने खिता कश्मीर के लिए करना चाह रहे हैं, करेंगे? क्योंकि ओवरसीज जो हमारे लोग हैं उन्हें जो वापस यहाँ पे आते हैं उन्हें मुश्किलात यहाँ पे होती हैं, कुछ को एयरपोर्ट्स पे होती हैं, कुछ को फैमिली में, कुछ को लैंड्स में, किसी को लॉ एंड जस्टिस में। उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या फैसिलिटेट करेंगे? ये आपको देख भी रहे हैं, उनके लिए पैगाम भी है। जी बिल्कुल। असल में मैंने एक प्रोग्राम तैयार किया था जो मेरे इमरान खान साहब को पेश किया था बहुत खुशी हुई उनको कि हमने ये पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड हो गया और कोविड की वजह से ये हम इसको आज के लिए बुला सके। मैं चाहता हूँ कि वही प्रोग्राम जो मैंने तैयार किया है और हमारी बैरिस्टर साहब भी इसमें शामिल होंगे कि हम चाहते हैं कि पूरे जो लीगल सिस्टम है ना, ठीक किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, जो फैसले होते हैं कोर्ट्स में वो सही फैसले होते हैं। और दूसरी बात आप ये बताना चाहता हूँ कि देखो इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं रहा जो 40-50 साल पहले था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ की जो कश्मीरी और पाकिस्तानी जो लोग हैं वो तंग आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी वो सोसाइटी नहीं रही जो 30-40 साल पहले थी। अब ये तो यहाँ पे तो अपने बच्चों को पालने की एनवायरनमेंट बिल्कुल ही सही नहीं है, खराब है। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही लोग चाहते हैं कि वापस जाए और इन्वेस्टमेंट लाए और सब लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। आपका मतलब ये है लोग अपनी जो वहाँ की एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे अपने बैक होम यानी पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में देना चाहते हैं।
لیکن انہیں آگے کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی کہ وہ کیسے دیں. لیکن یہ ایک خوشائن بات ہے جی، مہتاب انور عزیز صاحب ایک قابل ظاہر ہے، برطانیہ میں ان کی خدمات ہیں، اپنے علاقے کے لیے خدمات ہیں. اسی طرح ایک بڑا نام ہے بیرسٹر محمود صاحب پاکستان خدمت لیگ کے حوالے سے. تو یہ پاکستان میں چینجنگ لا سکتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں. یہ لوگ جو ہے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، یہ ترقی کی راہیں جو ہے ہموار کرنا چاہتے ہیں. بیرسٹر صاحب اور مہتاب صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، اور یقیناً یہ جو آپ کی کاز ہے ایک اچھا کاز ہے، اپنے ملک کے بارے میں آپ سوچتے ہیں. تو آخر میں مختصر آپ 30 سیکنڈ کے لیے کچھ پیغام دینا چاہیں تو 30 سیکنڈ بیر صاحب اور 30 سیکنڈ مہتاب صاحب. اقبال صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو بھی ٹیم ہے انہوں نے زندگی میں گول سیٹ کیے، اور انہوں نے اپنے ہر ایک نے اپنے گول کو اچیو کیا ہے. وہ ایسی ٹیم ہے جب وہ ایکچولی کسی جو گول بنا لیتے ہیں، اس گول کو انہوں نے اس کامیابی کے ساتھ بیسیکلی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ارادہ پورا کیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے ہم اتنے کانفیڈنس ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہم جو اپنے جو یہ پروگرام ہے، جو نیریٹو ہے، جو ہم نے تبدیلی لانی ہے، یہ انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے. زبردست. جی مہتاب انور صاحب، آپ کیا کہیں گے آخری 30 سیکنڈ میں؟ زندگی میں اچیومنٹ کی ہوئی ہے آلریڈی، اور بڑے مشکل حالات سے انہوں نے وہ اچیومنٹ، وہ گول تک پہنچے ہیں، اور کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اچیو کیا ہے. یہ انشاءاللہ یہ ٹیم جب ساتھ مل کر کام کرے گی تو کوئی چیز پہ جو ہے امپاسبل نہیں ہے. بالکل کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کی ٹیم ہے، کل ہم نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی. اور مہتاب صاحب، آپ آخر میں 30 سیکنڈ میں کیا پیغام دیں گے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو؟ بالکل، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان کے طور پہ ہم نے جو بھی ہماری طرف سے جو ہماری کوششیں ہونی چاہیے وہ سب سے بیسٹ ہونی چاہیے ہمارے عوام کے لیے، ہمارے بہنوں بھائیوں کے لیے، تاکہ ان کی زندگیاں جو ہے زیادہ آسانی سے گزر جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو کشمیر اور پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو پوری طرح جو ہے پوری طرح ریئلائز کیا جائے. انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے، ہمارے سکول صاحب، میں اور ہمارے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ہمارا مشن ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. انشاءاللہ جی، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے. پاکستان خدمت لیگ اور KKL کے سربراہان ہمارے ساتھ موجود تھے آج کشمیر ٹوڈے میں. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عبید الرحمان، آپ ناظرین کو بتائیے گا، کیونکہ آپ برطانیہ میں رہے، ان دو پارٹیوں سے جو پاکستان میں بھی رجسٹر ہو چکی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی رجسٹر ہونے جا رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں تبدیلی آنے لگی ہے؟ بالکل، جیسے یہ مہتاب عزیز صاحب نے کہا، ان کا بڑا وہاں پہ تجربہ ہے، بہت پرانے وہاں پہ یہ وکیل ہے سولیسیٹر. آپ تو برطانیہ کی سب سے ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ کے وہاں کے وکیل ہیں، اور یہ جو ہمارے اوورسیز ڈسپر ہیں ان کے یہ پریزیڈنٹ ہیں. اب انہوں نے کہا کہ میری لائف کا ایکسپیرینس ہے کہ آپ لوگ یہاں سے دے وانٹ ٹو موو ان بیک ہوم. وہ اپنی جو ایکسپرٹیز ہے ان کی، وہاں پہ کوئی سولیسیٹرز ہیں، کوئی ججز تھے، کوئی وہاں پہ اکانومی میں کام کیا، کسی نے اکاؤنٹنٹس رہے، بینکنگ سیکٹر میں کام کیا ہے، ٹورزم میں کام کیا. وہ اپنے واپس اپنے وطن میں جا کے اپنی وہ ایکسپرٹیز وہ دینا چاہتے ہیں. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آگے کوئی ایسا نہیں شخصیت نہیں ہے جو ان کو یہاں پہ آگے فیسلیٹیٹ کرے اور پراپر ان کو ایک جگہ دے جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنے وہ ملک کو، اپنے وطن کے لیے کام کرے. اب یہ ان کی جو ٹیم ہے یہ بڑی زبردست ٹیم ہے اور یہ کام کرنا چاہتی ہے. اسی ٹیم کے بارے میں ہمیں بھی خوشی ہے کہ نئے لوگ ہیں اور یہ کچھ بہتر سوچ رکھنا چاہتے ہیں. اگر پرانوں کی بات کریں تو کسی سے اردو بولنا نہیں آتی اور کسی کو پڑھی ہوئی لکھی ہوئی بولنی نہیں آتی. وہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے. 23 مارچ کا ایک کیمپ فنکشن تھا، اس پر صدر پاکستان نے جو اسپیچ کی اردو لکھی ہوئی تھی وہ ان سے پڑھنے نہیں ہوئی، جبکہ ان کے بیٹے سے اردو بولنے نہیں ہوتی. تو یہ صورتحال ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی، اور مہتاب صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں ناظرین، آپ نے میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ویس صاحب ہے یہ ایکچولی ہماری پارٹی کے ساتھ فرام ڈے ون ہے. یہ ہمارے میڈیا سیل کے ایڈوائزر بھی ہیں، ہائی کورٹ کے تو ایڈوائزر ہیں، ہمارے میڈیا سیل کے بھی ایڈوائزر ہیں. ان کا بہت بڑا انپوٹ ہے ہماری اس پارٹی میں، اور انشاءاللہ یہ رہے گا. انشاءاللہ جی. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، بہت شکریہ بیرسٹر صاحب اور مہتاب انور عزیز صاحب، آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں شامل رہے. ناظرین، پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان آصف اقبال کو عبید الرحمان کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان. تھینک یو ویری مچ.